ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم دعا مانگتے نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ مسجد میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، ہم صرف آمین آمین کہتے رہتے ہیں، ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دعا مانگی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دل سے وہ تڑپ کیسے نکلیں گی اگر ہم کو اس کا مفہوم ہی معلوم نہیں ہے۔ میں نے وہی کہا کہ دعا کے پڑھنے اور دعا کے مانگنے میں فرق ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اور تمام مسلم مردوں کی اور تمام مسلم عورتوں کی مغفرت فرما۔ وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آج جو ہم ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں، اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں کہ الف بین قلوبہم، کہ اے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما، ان کے دلوں کو جوڑ دے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وقال اللہ تبارک وتعالی فی سورۃ الآخر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسلمین اکرام اور میری پیاری مائیں اور بہنیں جو جمعہ کی نماز کے لیے آج یہاں حاضر ہوئی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کے 2 ٹکڑے بیان کیے، پیش کیے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلی جو آیت کا ٹکڑا ہے قرآن مجید میں وہ بعد میں آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم اس طریقے سے لوگوں کے درمیان وقت کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، ہیر پھیر کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا جو ٹکڑا ہے جو قرآن مجید میں سے پہلے آیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم صادقین، کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور آج یہ قرآن مجید کے یہ 2 حصے دنیا میں اور خاص طور پر فلسطین میں جو کچھ چل رہا ہے اس سے اتنے ریلیونٹ ہے، اور ان دونوں آیتوں کی روشنی میں ہم کو مسئلہ فلسطین میں یا فلسطین میں اسرائیل کی جو جارحیت اس وقت چل رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایام کا پھیر و بدل ہے جو ہوتا رہے گا، آج ایک قوم وہاں ہے اونچائی پر ہے، دوسری قوم جو ہے وہ نیچے آ گئی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے امتوں کا عروج اور زوال ہوتا ہے جس کے اسباب ہوتے ہیں۔ آج ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بہت ہی دلاسا دینے والی بات ہم سب لوگوں کے لیے کہی ہے، ایمان والوں کے لیے کہی ہے، کہ تم ہی غالب رہو گے۔ اس کے ساتھ میں ایک شرط اللہ تعالیٰ نے لگا دی کہ اگر تم ایمان والے ہو، تو اگر ہم واقعی میں ایمان والے ہیں تو ہم غالب رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قرآن مجید کا وعدہ ہے۔ البتہ یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کا ایمان نہیں ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں، جو منافق ہے، جو ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کا ایمان نہیں ہے۔ تو آج تو میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں قنوت نازلہ، دعائے قنوت سے متعلق رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ جو
فلسطین کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے سلسلے میں کچھ تمہیدی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اس جنگ میں جو اس وقت جاری ہے فلسطین کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان، جھوٹ کا جتنا بڑا سہارا لیا جا رہا ہے اور جھوٹ کا جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایسا جھوٹ کا پروپیگنڈا آج سے پہلے کسی بھی جنگ کے لیے نہیں کیا گیا. فلسطین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے پھر دوسری بار جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فلسطین کو فتح کیا، اس وقت سے لے کے تو جب تک خلافت قائم رہی، اسلامی ریاست کا یہ ایک حصہ رہا فلسطین. اور اس وقت فلسطین چھوٹا سا فلسطین نہیں تھا، اس میں آس پاس کے دوسرے علاقے بھی شامل تھے، جیسے اردن، شام، سیریا وغیرہ. اور وہاں کے اصلی باشندے، وہاں کے رہنے والے، وہاں کے نیٹیوز جو تھے وہ عرب تھے، فلسطینی عرب تھے، جو حضرت عمر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے بعد میں جو لوگ ایمان لائے، اور وہی اصلی باشندے تھے فلسطین کے. 1948 تک، اگر آپ لوگوں میں سے جو انٹرنیٹ کو استعمال کرنا جانتے ہیں، آپ 1948 سے پہلے جا کر ورلڈ میپ تلاش کی لیجئے. اس ورلڈ میپ کے اندر آپ کو اسرائیل نام کا کوئی ملک نظر نہیں آئے گا. اسرائیل کا وجود نہیں تھا 1948 تک. ورلڈ وار کے بعد میں برطانوی سامراج نے ایک بالفور ڈکلیریشن کے تحت یہ ڈیسائیڈ کیا، یہ طے کیا کہ یہودی جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں ان یہودیوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے، اور انہوں نے جو جگہ چنی وہ جگہ چنی فلسطین کی. اور اس طریقے سے باقاعدہ 1948 میں اس اسرائیل نامی ریاست یا اسلامی اسرائیل نامی ملک وجود میں آیا. اور جب یہ وجود میں آیا تو اس وقت ان کے پاس میں پورے فلسطین کا صرف 10% حصہ تھا، اور 90% حصہ فلسطینی مسلمانوں کے پاس میں تھا. جب دنیا بھر کے یہودی یہاں جمع ہونے لگ گئے، اور ظاہری بات ہے کہ ان کو جگہ کی قلت ہونے لگ گئی، تو پھر وہاں سے فلسطینی مسلمانوں کو نکالا گیا، ظلم کر کے، ستم کر کے، اور باقاعدہ ان کو اپنے وطن سے در وطن کیا گیا، بے وطن کیا گیا. اور اس کو کہتے ہیں نقبہ. اس زبان میں، وہاں کی زبان میں نقبہ کہتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی بھائی اپنا شہر، اپنا گاؤں اور اپنا ملک چھوڑنے کے لیے مجبور ہوئے. آج آپ کو دنیا میں آپ جہاں پہ بھی جائیں، جرمنی جائیں، فرانس جائیں، اور دوسرے ممالک میں جائیں، یو کے میں جائیں، یورپ کے دوسرے ممالک میں جائیں، جتنے فلسطینی آپ کو نظر آئیں گے یہ سب مہاجرین ہیں، سب امیگرنٹس ہیں جن کو اپنے وطن سے دربدر کیا گیا ہے. اور بہت ہی خطرناک، مطلب 1948 سے لے کے آج تک 75 سال میں جو ظلم فلسطینیوں پر ہوا ہے، وہ اس ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہے. اسے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کس طریقے سے کھدیڑ کر فلسطینیوں کو اپنے گھر سے باہر نکالا گیا ہے. اور آج جو فلسطین ہے، آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ آج فلسطین کے پاس میں یا فلسطینیوں کے پاس میں اپنا جو ملک تھا اس کا صرف 10% حصہ باقی ہے، صرف 10% حصہ. اور 90% حصہ جو ہے آج اسرائیل کے قبضے میں ہے. اور یہ جو 10% حصہ ہے یہ بھی 2 حصوں میں منقسم ہے. ایک غزہ کی پٹی ہے اور ایک ویسٹ بینک ہے.
اور چاروں طرف سے جو ہے یہ فلسطینی حصار کے اندر ہے، قید کے اندر ہے. اسے جو ہے آج کے فلسطین کو اوپن ایئر پریزن کہا جاتا ہے، اوپن ایئر پریزن ہے. اور اس کے لیے جب جب مزاحمت ہوتے رہے، ظاہری بات ہے کہ جب کوئی ہم کو ہمارے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گا تو ہم ڈیفینیٹلی ریزسٹ کریں گے، مزاحمت کریں گے. اور 1948 کے بعد سے آج تک وہاں جتنی مزاحمت یا جتنی ریزسٹنس ہوا ہے وہ آج کی بات نہیں ہے. پی ایل او بھی تھا، الفتح بھی تھا، حماس بھی تھا. یہ تمام وہ جماعتیں تھیں جنہوں نے عسکری طور پر اسلحہ جمع کیا اور اس کے خلاف جنگ کی. یہ تحریک آزادی ہے ان کی کہ وہ اپنے ملک کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے جو بھائی مہاجر جو پوری دنیا بھر میں در بدر کر دیے گئے ان کو واپس لایا جائے. اور ان لوگوں کو جو تحریک آزادی میں اس وقت حصہ لے رہے ہیں ان کو دہشت گرد کہلانا یا ان کو ٹیررسٹ کہنا، یہ سب سے بڑی جو ہے سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جھوٹ ہے. اب ہم جو ہندوستان میں رہتے ہیں یا کہیں اور رہتے ہیں، ہم اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے ہماری حیثیت ہے، جو ہمارے ہاتھ میں وسائل ہے یا اس سوسائٹی میں یا دنیا میں ہمارا جو مقام ہے، اس مقام کے لحاظ سے ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں کے مطابق ہم کو اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جو وسائل رکھتے ہیں، جن کی اپنی فوجیں ہیں، جو حکمران ہیں، جن کے پاس میں پیسہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ فلسطین کی اس طریقے سے مدد کریں، پیسوں سے مدد کریں، فوجی مدد بھیجیں. ہم جیسے لوگ جو بے بس ہے اور اپنی بے بسی کا احساس ہم کو ہے کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ کم سے کم احتجاج کریں، وہ کم سے کم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں تاکہ ان کو معاشی نقصان ہو. لیکن بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے جب OIC کی میٹنگ ہوئی اور جس میں اس بات کا پرپوزل رکھا گیا کہ تمام اسلامی ممالک، مجھے اسلامی ممالک بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ تمام ممالک جو مسلم ممالک کہلاتے ہیں، نام و نہاد مسلم ممالک، ان تمام مسلم ممالک نے اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. لیکن آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ سعودی عربیہ، خلیج کے دونوں ممالک اور مراکش نے اس پرپوزل کو رد کر دیا کہ ہم اسرائیل کا کسی بھی طریقے سے بائیکاٹ نہیں کریں گے. اور بات یہاں تک رکتی نہیں، بلکہ کچھ ہمارے ایسے علماء ہیں جن کے ویڈیو ہماری آنکھوں سے گزرے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حماس کی ملی بھگت ہے اسرائیل کے ساتھ میں، اور حماس جو ہے یہ سب سے فتنہ ور جماعت ہے اور ایک دہشت گرد جماعت ہے. ہمارے اپنے علماء کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. جب آپ سوچیں گے کہ میں کیا کر سکتا ہوں ایک مسلمان کی حیثیت سے، تو یہ تو کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے. میں آج اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم ظالموں کے حق میں بد دعا کر سکتے ہیں، ہم اسرائیل کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو ایسے واقعات گزرے ہیں. دیکھیے ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن
آپ کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں دو واقعات ایسے آتے ہیں جب آپ نے ہاتھ اٹھا کر ظالموں کے خلاف بد دعا کی، اور میں انہی دونوں واقعات کو بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا واقعہ جو ہے وہ واقعہ رجی کے نام سے مشہور ہے، رجیعی، جو 3 ہجری میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ادل بن وقارہ قبیلے کا امیر حاضر ہوا اور آپ سے کہا کہ ہمارے یہاں جو لوگ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسلام لائے ہیں، ان کی تربیت کی خاطر آپ کچھ صحابہ کو وہاں آپ بھیج دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدارت میں، یا ان کو جو ہے اس کا امیر بنا کر 9 اور صحابہ آپ نے اس مقام پر بھیجے۔ رجی کے مقام پر پہنچنے کے بعد میں جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عزیز صحابہ یہاں موجود ہیں یا آئے ہوئے ہیں، تو اس شخص نے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا تھا، اس نے وہاں بنو لہیان کے قبیلے کو اکسایا اور یہ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خاص صحابہ ہیں، اور آج ہمارے پاس میں موقع آیا ہے کہ بدر اور احد میں جو کچھ ہوا ہے اس کا ہم بدلہ لیں۔ اور بنو لہیان سے 100 تیر اندازوں نے رجی کے مقام پر حضرت عاصم بن ثابت اور ان کے دوسرے جو 9 صحابہ تھے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ ایک ٹیلے پر چڑھے اور لگاتار جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ میں جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ 7 صحابہ شہید ہو گئے۔ 3 ہی صحابہ ایسے تھے جو باقی رہ گئے تھے، اس میں سے ایک تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے جو بہت مشہور صحابی ہے وہ ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے صحابی ہے حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب ٹیلے کے اوپر رک گئے تو ان لوگوں نے، جنہوں نے ان کا محاصرہ کیا تھا، کہا کہ آپ لوگ نیچے اتر آئیے، ہم لوگ آپ کے ساتھ میں کچھ نہیں کریں گے، ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ نیچے اترے، ان لوگوں نے یہ تینوں صحابہ کو پکڑ لیا، اور اس میں سے حضرت عاصم بن ثابت لڑتے لڑتے جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور جو دوسرے 2 صحابہ بچ گئے تھے، حضرت خبیب اور حضرت دسنا، زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو قیدی بنا کر مکہ کے بازار میں جو ہے فروخت کر دیا گیا، اور احد اور بدر کے میدان میں حضرت زید نے اور حضرت خبیب نے جن لوگوں کو قتل کیا تھا، ان کے خاندان والوں نے ان دونوں صحابہ کو خرید لیا تاکہ اپنے مقتولوں کا بدلہ ان سے لے سکیں۔ حضرت خبیب کے ساتھ میں اور حضرت زید بن دسنا کے ساتھ میں جو 2 واقعات اس پورے رجی کے معاملے میں آتے ہیں وہ سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر وقت رہے گا تو میں انشاءاللہ تعالی ان دونوں واقعات کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ پہلا واقعہ تھا جس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا صدمہ ہوا، اور اس کے فوراً بعد 4 ہجری میں جنگ احد کے 4 مہینے بعد بنو قلاب کا ایک سردار جس کا نام طفیل بن مالک ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے کچھ حفاظ، کچھ صحابہ کو آپ ان کی تربیت کے لیے بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی خدشہ ظاہر کیا کہ ابھی کچھ مہینے پہلے میرے کچھ صحابہ کے ساتھ میں اس قسم کا کام کیا گیا ہے، یہ حرکت کی گئی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے اور صحابہ جو ہے اس طریقے سے ہلاک ہو۔ تو اس سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد دیا کہ میں آپ کے صحابہ کی نگہداشت کروں گا، میرے نگرانی میں رہیں گے، میرے پناہ میں رہیں گے، ان کے ساتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔
تب جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حفاظ، اس زمانے میں قرہ کہا جاتا تھا حفاظ کو، 70 حفاظ کی ایک ٹولی کو جو ہے بھیجا ان لوگوں کی تربیت کے لیے۔ یہ واقعہ جو ہے سیرت کی کتابوں میں بئر معونہ کے واقعے کے نام سے مشہور ہے۔ جب یہ لوگ بئر معونہ، ایک کنواں تھا جس کا نام معونہ تھا، وہاں پہنچے، اور ان لوگوں کو جب خبر ہوئی اور حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب لے کر بنو کلاب قبیلے کا جو سردار تھا جس کا نام عامر بن طفیل تھا، اس کے پاس میں دعوت لے کے پہنچا، تو اس نے نہ صرف یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کھول کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ اس نے حضرت حرام بن ملحان کو وہاں کے وہاں شہید کر دیا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی حضرت حرام بن ملحان کو نیزہ لگا اور خون کے چھینٹے ان کے چہرے مبارک پر آئے، ان کے زبان سے جو جملہ نکلا وہ جملہ قابل تعریف، تاریخ میں ثبت کیا گیا ہے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی میں دعوت کے کام کے لیے جو آیا تھا اور آج دعوت کے کام کے لیے میں شہید کیا جا رہا ہوں، اس سے بڑی میری اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر جو ہے یہ جو قبیلے کا سردار جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کیا تھا، وہ بد عہدی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے بنو لہیان اور بنو سلیم کے قبیلوں کو اکسایا، اور ان لوگوں نے تمام یہ جو 70 حفاظ وہاں جمع ہوئے تھے ان کو قتل کر دیا، اس میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ تمام حفاظ جو ہے 70 حفاظ جو ہے اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کو شہید کر دیا گیا بئر معونہ کے موقع۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری میں بھی آتا ہے اور سیرت کی کتابوں میں بھی آتا ہے، مسلم میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ایک مہینہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھا، جس میں آپ نے بنو لہیان اور بنو سلیم کو بد دعائیں کی۔ رحمت للعالمین نے ان دونوں قبائل کے لیے بد دعائیں کی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے۔ ہم اس بات کو سمجھیں کہ قنوت، دعائے قنوت جو وتر میں پڑھی جاتی ہے وہ الگ ہے، اور قنوت نازلہ جو مصیبت کے وقت پڑھی جاتی ہے وہ الگ ہے، اور دونوں کے الفاظ بھی الگ ہے۔ دعائے قنوت جو وتر کی نماز میں، عشاء کی وتر کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی قنوت کے الفاظ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا عمل رہا، جس کے اوپر آج بھی لوگ دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں رکوع کے بعد میں۔ میں بہت جلدی سے جو ہے اس دعائے قنوت کے الفاظ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کی معنی میں سناتا ہوں۔ وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم دعا مانگتے نہیں۔ آپ کو فرق سمجھ میں آتا ہے دعا مانگنے میں اور دعا پڑھنے میں؟ جب آپ دعا پڑھیں گے اور آپ کو اس دعا کا مفہوم ہی نہیں معلوم ہے تو آپ کے دل میں وہ تڑپ، وہ خلوص وہ پیدا ہی نہیں ہوگا، وہ تاثیر پیدا نہیں ہوگی آپ کی دعا میں، کیونکہ آپ صرف عربی الفاظ کو پڑھ رہے ہیں اور آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو امام ترمذی نے جو دعا لائی ہے اپنی صحیح میں، اس کے الفاظ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، بہت سارے یہ دعا پڑھتے ہیں اور یاد ہوگی آپ سب لوگوں کو، میں آپ کو پڑھ کر اس کی معنی بھی بتاتا ہوں۔ دعا ایسی ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے جیسا کہ تو نے
दूसरे लोगों को हिदायत दिया है। वो आफीनी फी मन अफाइत, और हमें आफियत में रख जैसे कि तूने दूसरों को आफियत बख्शी है। वो तवल्लनी फी मन तवल्लाई था, और हमारा कारसाज बन जा जिस तरीके से तूने दूसरे लोगों के कामों को बनाया है। वो बारिक ली फीमा आतैत, और तूने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें बरकत अता फरमा। वक़िनी शर्र मा क़ज़ैत, और तूने जो कुछ भी मेरे लिए लिख दिया है उसके शर से मुझे बचा। फ़इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक, कि बेशक तू ही हुक्म देने वाला है और तुझे कोई हुक्म नहीं दे सकता। इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत, और जिसका तू दोस्त बन जाए उसे कोई जलील नहीं कर सकता। वला यइज़्ज़ु मन आदैत, और जिसका तू दुश्मन बन जाए उसको कोई इज्जत नहीं दे सकता। तबारक रब्बना व तआलैत, ऐ अल्लाह हमारे रब तेरी ज़ात बहुत बुलंद और बाला और बरतर है। नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक, हम तुझसे ही मग़फ़िरत चाहते हैं और तेरे ही तरफ रुजू होते हैं। व सल्लल्लाहु अलैहि नबी वसल्लम, और हमारे नबी पर दुरूद व सलाम हो। ये कुनूत है जो वित्र की नमाज में पढ़ी जाती है। और जो कुनूत नाज़िला जो मुस्लिम और बुखारी में है और जिसके अल्फाज जो है वो इस किस्म से है। दूसरी कुनूत जो है, अब मेरे पास में वक्त नहीं है कि जो वितर में दूसरी कुनूत भी लोग पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फ़िरुका नुस्नी अलैक, वो आप उठाकर देख लीजिए, उसके भी मानी देख लीजिए। जो हवादिस में जो नाज़िला की दुआए कुनूत है मैं वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। और इस बात को मैं आप दोबारा दोहरा रहा हूँ। मेरे पास में मुस्तदरिक हाकिम और मुस्नद अहमद की हदीसें मौजूद है, जिसके मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़े बेर मऊना के बाद में फजर की नमाज में 1 महीना हाथ उठाकर ये कुनूते नाज़िला पढ़ी है। 1 महीना। मैं उसके अल्फाज आप लोगों के सामने, बहुत मुख्तसर जो दुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआ साबित है वो बहुत ही मुख्तसर है, जो मैं आप लोगों के सामने सुना रहा हूँ। आप इसको सुनिए। होता यह है कि मस्जिद में दुआए कुनूत पढ़ी जाती है, कुनूत नाज़िला पढ़ा जाता है, हम सिर्फ आमीन आमीन कहते रहते हैं। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं, इमाम साहब क्या कह रहे हैं, क्या दुआ मांगी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसका मफहूम क्या है, हमारे दिल से वो तड़प कैसे निकलेंगी अगर हमको उसका मफहूम ही मालूम नहीं है कि जो दुआ पढ़ रहे हैं। मैंने वही कहा कि दुआ के पढ़ने और दुआ के मांगने में फर्क है और इसको समझना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआ साबित है वो मैं आप लोगों के सामने पढ़कर सुनाता हूं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मोमिनीन वल मोमिनात, ऐ अल्लाह ताला तो हमारी मग़फ़िरत फरमा, तमाम मोमिनीन की मग़फ़िरत फरमा, वल मोमिनात और तमाम मोमिन औरतों की मग़फ़िरत फरमा, वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात और तमाम मुस्लिम मर्दों की और तमाम मुस्लिम औरतों की मग़फ़िरत फरमा। व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम, अल्लिफ़ मोहब्बत पैदा फरमा, ऐ अल्लाह ताला उनके दिलों के दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा। आज जो हम टुकड़े टुकड़ों में बट गए हैं, जमातों में बट गए हैं, मसलकों में बट गए हैं, अल्लाह के रसूल दुआ मांग रहे हैं कि अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम, कि ऐ अल्लाह ताला उनके दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा, उनके दिलों को जोड़ दे। और आगे कहते हैं वो अस्लह ज़ात बैनिहिम, और उनके इस्लाह फरमा। आज जो इस मुस्लिम माशरा सबसे ज्यादा बिगाड़ पर है, ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में दुआ पढ़ रहे थे। आज इस दुआ की उससे ज्यादा जरूरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से दुआ कर रहे हैं कि इनके माशरे को, इनके माशरे की इस्लाह फरमा, इनकी इस्लाह फरमा। वंसुरहुम, और उन्हें नस्र मतलब फतेह अता फरमा। वंसुरहुम अला अदुव्विका, तेरे दुश्मनों पर उन्हें फतेह नसीब फरमा। वह अदुव्विहिम, और उनके दुश्मनों पर, यानी जो अल्लाह के दुश्मन है और हमारे दुश्मन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांग रहे हैं कि ऐ अल्लाह ताला हमें तेरे दुश्मन पर और हमारे दुश्मनों पर फतेह नसीब फरमा।
اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک، اے اللہ تعالیٰ لعنت برسا، اے اللہ تعالیٰ لعنت کر کفار پر جو یصدون عن سبیلک، جو لوگوں کو روک رہے ہیں تیرے راستے سے، دعوت کے راستے سے، وَيُكَذِّبُونَ رُسُلُكَ، اور جو تیرے رسولوں کی تکذیب کر رہے ہیں، جو تیرے رسولوں کو نہیں مانتے ہیں۔ آگے وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اور جو جنگ کر رہے ہیں تیرے دوستوں کے ساتھ میں، ان کو مار رہے ہیں، ان کے ساتھ میں جنگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ میں قتال کر رہے ہیں۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم خالف بین کلمتہم، اے اللہ تعالیٰ یہ جو دشمن ہے اسلام کے اور مسلمانوں کے، ان کے درمیان تو مخالفت پیدا فرما، وہ ایک دوسرے سے جو ہے اختلاف کرنے والے بن جائے، ان کے اندر اختلاف پیدا فرما، وزلزل اقدامہم، اور ان کے پیروں کو، ان کے قدموں کو ہلا دے، ڈگمگا دے کہ وہ ان کے راستے سے ہٹ جائیں، گر جائیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تُرُدُّ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ان کے اوپر اپنا ایسا عذاب نازل فرما جس سے کوئی مجرم قوم بچ نہیں سکتی۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ تعالی ہم تجھے ان کے خلاف اپنی ڈھال بناتے ہیں، اور ان کے شرور کے خلاف اے اللہ تعالی ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اتنی بہترین دعا ہے یا بد دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک جو ہے ان ظالم لوگوں کے خلاف پڑھتے رہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہم لوگ سب ان دعاؤں کو یاد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی یہ دعا پڑھی جائے گی، تاکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں اس گھٹن کو محسوس کریں، جس تکلیف سے اس وقت فلسطین کے لوگ گزر رہے ہیں، کہ ان کا کھانا بند ہے، ان کا پانی بند ہے، ان کی الیکٹریسٹی بند ہے، ان کا انٹرنیٹ بند ہے، اور اوپر سے جس طریقے سے بمباری ہو رہی ہے، اسپتالوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور جو وہاں جو رہائش جو کیمپس ہے وہ کیمپس کو تباہ کیا جا رہا ہے، آپ اور ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہم اس مصیبت سے کبھی گزرے ہیں۔ تو کم سے کم ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس اسرائیل کے خلاف ہم احتجاج کر سکتے ہیں، بد دعا کر سکتے ہیں، اور جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے ہم اسرائیلی جو پروڈکٹس ہے اس کا معاشی بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان مظلوم بھائیوں کی تکلیف کو سمجھیں، اور ان کے لیے حتی الوسع ہم سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم وہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔